بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اپنے سبق ریلوے اسٹیشن کی پڑھائی مکمل کر لی ہوگی، 5 بار بلکہ بار بار اس کو پڑھا ہوگا اور اس کے مشکل الفاظ پہ خاص غور کیا ہوگا کہ الفاظ کیسے لکھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ان کا تلفظ کیسا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا کاپی کا کام شروع ہے۔ اس میں ہم نے اسی سبق کے املا کے الفاظ لکھنے ہیں۔ کاپی کا صفحہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے تیار کرنا ہے، اس میں مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، ڈیٹ اور ڈے مینشن کر کے سبق میں ریلوے اسٹیشن، عنوان میں املا کے الفاظ لکھنا ہے۔ اور پہلا ہمارا لفظ ہے روزانہ، دوسرا لفظ ہمارا ہے ہجوم، نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے تبدیل، نمبر 4 پہ ہمارے پاس لفظ ہے تعداد، اس کے بعد سامان، نمبر 6 پہ ہے لائنوں، نمبر 7 ملازم، نمبر 8 ہوٹل، نمبر 9 پہ ہمارے پاس لفظ ہے وردی، جی وردی، اور آخری لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حفاظت، حفاظت۔ عزیز طلبہ، یہ تمام کام آپ نے خوش خط کر کے لکھنا ہے اور ان الفاظ کی بار بار مشق بھی کرنی ہے تاکہ یہ الفاظ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا آج کا دوسرا کام جو ہے وہ ہے الفاظ معنی۔ ہمارا پہلا لفظ ہے تبدیل، تبدیل کا مطلب ہے بدلنا، پلٹنا۔ دوسرا لفظ ہجوم، ہجوم کا مطلب ہے بھیڑ، رش کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس لفظ ہے افراتفری، افراتفری سے مراد ہے ہلچل یا انتشار، یعنی کہ بگاڑ اگر پیدا ہو جائے تو وہ افراتفری ہوتی ہے، اس لیے ہلچل مچ جاتی ہے، انتشار ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس چوتھا لفظ ہے خوانچہ فروش، خوانچہ فروش سے مراد کیا ہے؟ تھالی میں چیز رکھ کر بیچنے والا شخص جو ہے وہ خوانچہ فروش کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے فروخت، فروخت کا مطلب ہے بیچنا، کوئی بھی چیز جو آپ بیچتے ہو اس کو فروخت کہتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے جنکشن، جنکشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں 2 مقام آپس میں ملتے ہیں اس کو جنکشن کہتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے عالم، عالم کا مطلب ہے پڑھا لکھا شخص۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس لفظ ہے چاکو چوبند، چاکو چوبند سے مراد ہمارے پاس ہے کہ جی تندرست رہنے والا شخص یا ہوشیار یا پھرتیلا شخص، تندرست، ہوشیار، پھرتیلا شخص جو ہوتا ہے وہ چاکو چوبند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آخری لفظ ہے اس میں ہمارے پاس ہے تحریب کاری، تحریب کاری سے مراد ہے خرابی، تباہی، بربادی پیدا کرنے والے جو عناصر ہوتے ہیں ان کو ہم تحریب کاری کہتے ہیں۔ یہ معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں، بد امنی پیدا کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو تیسرا عنوان ہے، تیسرا کاپی کا کام ہے، اس میں ہمارے پاس الفاظ جملے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا پہلا لفظ ہے نمبر 1 پر اجنبی، اجنبی کا جملہ ہم نے جو بنایا ہے، ہمیں کسی اجنبی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر اچھا جملہ بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور کوشش کیجیے گا، اس سے آپ کا ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کی کریٹیوٹی میں بھی شامل ہوتا ہے کام کہ آپ خود سے بھی اچھا جملہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس جو لفظ ہے اس کا ہے منظر، جو میں نے جملہ بنایا ہے اس میں ہے صبح کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس لفظ ہے منزل، علی آخر کار اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں، اگر آپ اس سے اچھا بنا سکتے ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی اور جملہ ہے جو گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو وہ درست تصور ہوں گے تمام جملے۔ جی ہمارے پاس نمبر 4 پہ لفظ ہے تعداد، بس میں مسافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جی بس میں مسافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لفظ ہمارے پاس ہے رونق، میلے میں بہت رونق تھی۔ جی عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا کاپی کا کام تھا۔ آج کے کاپی کے کام میں ہمارے پاس 3 عنوان تھے، پہلا املا کے الفاظ، دوسرا الفاظ معنی، تیسرا الفاظ جملے۔ یہ تینوں کام آپ نے کاپی پہ خوش خط کر کے لکھنا ہے اور ان کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو، املا کی غلطیاں کم ہوں۔ تمام کام اچھی طرح سے یاد کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔